بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی انسان کے دل میں ایمان اور بخل ایک ساتھ نہیں رہتے، اکٹھا نہیں ہوتے کسی کے دل میں ایک ساتھ ایمان اور بخل۔ تو بخل کیا ہے؟ بخل ہے خود غرضی، صرف اپنے فائدے کا سوچنا، اور اس کی ضد جو ہے وہ ہے ایثار اور قربانی اور دوسرے کے فائدے کا سوچنا۔ تو یہ اللہ کی پوری کائنات جو ہے، اس نے یہ ساری زمین اور آسمان اور چاند اور ستارے اور سورج اور پیڑ پودے اور جانور اور کیا کیا نہیں بنایا، اور سب انسان کے فائدے کے لیے بنایا اور ایک دوسرے کے فائدے کے لیے بنایا، اور ہر چیز فائدہ پہنچا رہی۔ کوئی چیز بھی جو اللہ نے بنائی ہے اور جس فائدے کے لیے بنائی ہے، وہ بالکل بخل نہیں کر رہی، وہ بخیل نہیں ہے۔ اگر سورج بخیل ہو جائے، تھوڑا تصور کر کے دیکھیں کہ اگر سورج بخیل ہو جائے اور وہ روشنی نہ دے اور گرمی نہ دے، تو اس دنیا کا کیا حشر بننے والا ہے؟ پھر کیا معاملہ ہوگا؟ اتنا برفیلا ماحول ہو جائے گا، اتنی ٹھنڈ ہو جائے گی اور اندھیرا ہو جائے گا کہ انسان کی زندگی اس دنیا میں مشکل ہو جائے گی۔ مشکل کیا، جینا ہی مشکل ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اگر زمین اگر اپنے اوپر جو اس کے بوجھ ہیں اور کہے کہ میں اب زیادہ بوجھ میرے اوپر یہ مت ڈالو، یا میں کچھ نہیں اگاتی اب تمہارے لیے، یا پیڑ پودے اب میں نہیں اگاؤں گی، اور اس میں سے دنیا کی معدنیات اور کیا کیا سب نکل رہی ہے ہمارے لیے، پانی اور تیل اور لوہا اور سب چیزیں اور ہمارے فائدے کی چیزیں، اور اگر یہ ہم کو دینا بند کر دے، اور جتنے جانور ہیں، ہمیں دودھ ملتا ہے کچھ جانوروں کی، کچھ جانوروں پر سواری ہوتی ہے اور طرح طرح سے ہم ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور سارے پیڑ پودے جتنے ہیں، درخت ہیں، ان سے پھل اور لکڑی اور کیا کیا سب ملتا ہے۔ تو کوئی بھی اللہ کی جو مخلوق ہے وہ بخیل نہیں ہے، وہ جوں کا توں فائدہ پہنچا رہی ہے جس طرح ان کو بنایا۔ تو اللہ نے انسان کو بھی یہ کہا کہ دوسروں کے لیے فائدہ مند بنو۔ اگر انسان دوسروں کے لیے فائدہ مند اگر جو نہ بنا، تو پھر یہی حشر ہو رہا ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو بخیل ہیں، باقی بہت اچھے لوگ بھی ہیں اس دنیا میں، تبھی دنیا چل بھی رہی ہے ٹھیک سے، کہ جب انسان بخیل ہوا تو دنیا بھر کی ملاوٹ ہے، کہ دودھ میں ملاوٹ اور دودھ کو ایسے ہی بنا دینا بغیر کسی اس کے کیمیکل سے، اور پھر کتنی دواؤں میں ملاوٹ ہے، اور لوگ اپنے کام کو ٹھیک سے نہیں کر رہے، اور کیا کیا نہیں ہو رہا ہے اس دنیا میں کہ جو دوسروں کو نقصان پہنچا کر اپنے فائدے اٹھائے جا رہے ہیں۔ تو یہ سب ہوگا اس وقت جب ایمان، اس کا مطلب کہ ایمان نہیں ہے اس دل میں جہاں پہ بخل ہے۔ تو اس بخل کو ہٹانا ہے اور ایمان اپنے اندر لانا ہے، اور اللہ کی جو جتنے بھی احکامات ہیں ان کو پورا کرنے سے ہی، اور اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنے سے اور بھلائیاں کرنے سے اور نیکیاں کرنے سے اور دوسروں کا فائدہ پہنچانے کا سوچنے سے ہی ایمان جو مضبوط ہوتا ہے، اور یہی اللہ کا حکم ہے، اور یہی آخرت میں کام آنے والا ہے۔ اور دنیا میں تو بس جو بھی زندگی ہے وہ اگر کسی کے فائدے کے لیے ہماری استعمال ہو گئی تو ٹھیک ہے، اور اگر نقصان کسی کو ہم سے پہنچا کسی بھی طرح کا، تو پھر اس کا آخرت میں خسارہ ہم بھگتنے والے ہوں گے۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، اور ہم ٹھیک سے دنیا میں رہنے والے ہوں اور فائدہ پہنچانے والے ہوں۔ آمین یا رب۔